یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جو ہنری ول انڈیانا امریکہ سے تعلق رکھتا تھا۔ 1985 میں جب وہ صرف 6 سال کا تھا اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ماں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں فیکٹری کام کے لیے جاتی اور لڑکے کو اس کے بہن بھائیوں کے پاس چھوڑ جاتی تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے اور ان کو کھانا وغیرہ بنا کے دے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں زندگی اس کے لیے کٹھن ہو گئی اور مشکلات کی وجہ سے اس نے 10 سال کی عمر سے ہی کام کرنا شروع کر دیا اور جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے US آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور 1 سال بعد ہی اسے آنریبلی ڈسچارج کر دیا گیا۔ پھر اس نے ریلوے مزدور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ قریبی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری بھی حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے ایک جھگڑے کی وجہ سے اس کا یہ کیریئر بھی خراب ہو گیا۔ مجبوراً اس کو واپس ماں کے پاس جانا پڑا۔ وہاں اس نے ایک لائف انشورنس کمپنی کی جاب کر لی۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہاں سے بھی کامیابی نہ ملی اور لڑکے کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ کچھ سال بعد اس نے ایک فیری بوٹ کمپنی بنائی اور اس میں اس کو بڑی کامیابی ملی، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ اس کمپنی کو بیچ کے اس کی انویسٹمنٹ ایک اور کمپنی پہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک کیمیکل لیمپ بنانے والی کمپنی بنائی۔ جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ ایک اور کمپنی جو اس سے اچھے لیمپ بنا رہی ہے، پھر سے اسے ناکامی ہوئی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی اور ایک ٹائر کمپنی میں سیلز مین کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر اس کی جاب پھر چلی گئی جب وہ کمپنی ہی بند ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں وہ ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ملا جس نے اسے اپنا ایک سروس اسٹیشن چلانے کے لیے رکھ لیا، لیکن پھر اس کے ڈپریشن کی وجہ سے وہ اسٹیشن بھی بند ہو گیا۔ اسی سال شیل آئل کمپنی نے اسے ایک رینٹ فری اسٹیشن آفر کیا جس کے بدلے میں وہ اپنی سیلز کی کچھ % کمپنی کو دے گا۔ اب اس نے وہ سروس اسٹیشن چلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے چکن اور کچھ کھانے کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اسٹیشن پر رکتے وہ ان کو یہ چیزیں بیچتا، اور بہت جلد اس کا پین فرائیڈ چکن علاقے کے لوگوں کا پسندیدہ بن گیا، جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے اسٹیشن سے ہٹ کر اپنا ایک پراپر ریسٹورانٹ بنایا۔ کافی کامیابی ملی۔ اس نے اپنا فوڈ ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک سے ایک اور لوکل ریسٹورانٹ کھلا اور اس کی فرم میں کام کرنے والا ملازم چل بسا، جس کی وجہ سے اسے پھر سے ناکامی ہوئی۔ 4 سال بعد اس نے اپنے چکن ریسٹورانٹ کے پاس ایک ہوٹل بنا لیا، اس امید کے ساتھ کہ بزنس بڑھے گا، لیکن اسے آگ لگ گئی اور تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریسٹورانٹ بھی جل کے راکھ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سے ریسٹورانٹ اور ہوٹل بنا لیا۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا۔ جب جنگ ختم ہوئی اس نے اپنی ریسیپیز دوسرے ریسٹورانٹس کو بیچنا شروع کر دیں اور اس کی ریسیپیز 1000 دفعہ ریجیکٹ کی گئیں اور آخر کار 1952 میں اس نے پہلی دفعہ اپنی ایک سیکرٹ چکن ریسیپی جس کا نام کنٹکی فرائیڈ چکن تھا اسے شہر کے سب سے مشہور ریسٹورانٹ کے آپریٹر کو بیچ دیا۔ یہ بہت جلد مشہور ہو گئی جس کے نتیجے میں کئی دوسرے ریسٹورانٹس کے مالکان نے اسی طریقے کو فرنچائز کیا اور اپنا کام شروع کیا اور اسے پر چکن ڈش کے کچھ کمیشن دے دیتے۔ تاہم اچھا ٹائم پھر زیادہ دیر تک نہیں رہا اور اسے اپنے ریسٹورانٹ کا کام ختم کرنا پڑا جب ایک انٹر اسٹیٹ ہائی وے بنا اور کسٹمر آنا کم ہو گئے اور اب اس کے پاس صرف کچھ ڈالر بچے تھے۔ پھر آخر کار اس نے اپنا خواب پورے کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کنسیپٹ کو نیشن وائز فرنچائز کیا اور US گھومنے لگا تاکہ مناسب ریسٹورانٹس دیکھے۔ اس نے 1959 میں پھر سے ایک نیا ریسٹورانٹ کھولا اور ایک کمپنی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ وہ اکثر اپنی کار کی بیک سیٹ پر سو جایا کرتا تھا اور دن میں ریسٹورانٹ گھومتا اور ان کو اپنا چکن بنانے کی آفر کرتا۔ 1965 میں جب وہ 75 سال کا تھا تب جا کر اس کا کام شروع ہونے لگا۔ اتنے سال کی ریجیکشن، ناکامی اور بدقسمتی کے بعد کولونل سینڈرز فرنچائز بہت زیادہ کامیاب ہوئی اور KFC دنیا کی پہلی فوڈ چین بنی جو پوری دنیا میں پھیلی۔ اس نے کینیڈا، UK، میکسیکو اور مختلف ملکوں میں اپنے آؤٹ لیٹ کھول لیے
اور اس طرح سے کولونل اپنی کمپنی کا سمبل بن گیا۔ اب بھی وہ KFC کے ساتھ اس کی تصویر ہے۔ پھر وہ ہر سال 4000 کلومیٹر کا سفر کرتا، مختلف آؤٹ لیٹس کو وزٹ کرتا اور لوگوں کو خوش کرتا۔ 90 سال کی عمر میں کولونل سینڈرز وفات پا گیا۔ اس ٹائم تقریباً دنیا کے 48 ملکوں میں 6000 آؤٹ لیٹس تھے KFC کے، اور اب تک تقریباً 23,000 آؤٹ لیٹس ہو چکے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ اگر آپ بھی اپنی ناکامیوں اور ریجیکشن سے گھبرائے ہوئے ہیں تو کولونل سینڈرز کی سٹوری کو دیکھیں، جو 6 گریڈ میں نکالا گیا، جاب سے نکالا گیا، اپنا لیگل کیریئر تباہ کیا، ڈپریشن کا شکار ہوا، آگ لگ گئی، جنگ عظیم آئی، اس تمام کے باوجود وہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں دنیا کا مشہور ترین کوک بن گیا۔ اس کی سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں مشکلات کے باوجود اگر آپ مستقل مزاجی اور محنت سے کام کریں اور ہار نہ مانیں تو آخر کار آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔